السلام علیکم، میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں شکاریات سیریز میں ایک زبردست کہانی جس کا عنوان ہے سدا رام اور شیر۔ جب پہل میں نے اسے دیکھا تو وہ بہت کم عمر تھا، غالباً 1 سال کا، چھوٹے سے ٹیریئر کتے کی مانند ادھر سے ادھر دوڑ رہا تھا، لیکن تھا بہت پیارا اور خوبصورت۔ پہلی ہی نظر میں مجھے اس سے محبت ہو گئی، شاید اس لیے کہ اس میں شیروں والی کوئی بات نہ تھی۔ کم سنی کے باعث وہ بے حد شریر اور چلبلا تھا، اور اس کی یہی ادائیں مجھے بھا گئیں۔ ان دنوں میں کالا گڑھ فاریسٹ ڈویژن میں، جو بھابر ترائی کے وسیع و عریض علاقے پر مشتمل ہے، ایک ایسے موذی شیر کے تعاقب میں پھر رہا تھا جسے مویشیوں کو اٹھا لے جانے کی بری عادت پڑی ہوئی تھی۔ اس شیر کی ان غیر شریفانہ حرکتوں کے باعث گرد و نواح کے باشندے سخت نالاں اور ہراساں تھے، اور ان کی ہر ممکن کوشش اور تدبیر اس بدمعاش شیر کو پھانسنے کے سلسلے میں بے اثر اور بے سود ثابت ہو رہی تھی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ شیر نہایت چالاک اور مکار تھا۔ کامل 3 برس وہ مجھے جھکائیاں دیتا رہا اور کسی طرح ہاتھ نہ آیا۔ میں بھی اپنا چین اور آرام حرام کر کے اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا، مگر وہ ہر مرتبہ جل دے کر نکل جاتا اور میں ہاتھ ملتا رہ جاتا۔ تاہم اس تگودو اور آنکھ مچولی کا یہ فائدہ ضرور پہنچا کہ میں جنگل کی زندگی کے بعض ایسے گوشوں اور جانوروں کی فطرت کے ایسے رخوں سے آگاہ ہو گیا جو پہلے میرے علم میں نہ تھے۔ اس اعتبار سے مویشی اٹھا لے جانے والا یہ شیر میرے شکریہ کا خاص طور پر مستحق ہے۔ سرما اور گرما کی کتنی راتیں میں نے درختوں اور مچانوں پر اس موذی کے انتظار میں کاٹی، ان کا کوئی شمار نہیں۔ لیکن قدرت کی ستم ظریفی ملاحظہ ہو کہ یہ شیر بالکل اتفاقیہ طور پر کسی اور شکاری کی گولی کا نشانہ بن گیا۔ یہ شکاری دراصل سانبر کی تلاش میں نکلا تھا، اور اس نے شیر کو سانبر سمجھ کر فائر کیا، اور یوں اس کا قصہ پاک ہوا۔ بہرحال میں اس کم سن شیر کی داستان بیان کرتا ہوں جو میرا محبوب تھا، لیکن میرے ہی ہاتھوں مارا گیا۔ جیسا کہ میں نے بتایا، اس سے پہل اس وقت دیکھا تھا جب یہ 1 سال کا تھا۔ میں پکھروندی کے کنارے ایک محفوظ مقام پر بیٹھا تھا اور انتظار کر رہا تھا اس شیر کا جو کسی اور شکاری کے ہاتھوں سانبر کے دھوکے میں مارا گیا تھا۔ پکھرو ندی کچھ بڑی نہ تھی، اور اس طرح کے بے شمار نالے ندیاں کماؤں ہلز کے جنوبی حصے میں پھیلی ہوئی تھیں۔ ہمالیہ کی ترائی کے یہ جنگل، جن کی شہرت اپنے جانوروں کے باعث دنیا بھر میں ہے، بلا شبہ شکاریوں کی جنت ہیں۔ 1500 میل لمبے یہ جنگل آسام، برما اور نیپال تک پھیلے ہوئے ہیں، جن میں بے شمار وادیاں، پہاڑ، میدان اور دریا نظر آتے ہیں۔ گھنے جنگلوں کی اصلاح متناہی سلسلے میں ان گنت واقعات اور حادثات دفن ہیں۔ دوسری طرف ان کی سرحدیں کشمیر تک پہنچتی ہیں۔ اس طرح ان کی کل لمبائی 3500 میل سے بھی زائد ہے۔ ان کا مشرقی حصہ خصوصاً بے حد گھنا اور دشوار گزار ہے۔ میں اپنی کمین گاہ میں چھپا ہوا شام کے اس حسین اور دل فریب منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا، اور اس شیر کا انتظار کر رہا تھا جس کے بارے میں شبہ تھا کہ ادھر سے ضرور گزرے گا۔ پکھرو ندی جنوب کی طرف سے بل کھاتی ہوئی اور سینکڑوں پیچ و خم کاٹتی شمال کی طرف پھیلے ہوئے عظیم پہاڑوں کے دامن میں گم ہو جاتی تھی۔ ڈوبتے سورج کی سنہری رقص کرتی ہوئی کرنوں میں ندی کا تھوڑا سا پانی چاندی کے چمکتے ہوئے تار کی مانند نظر آتا تھا، اور سورج دور مغرب میں ایک پرشکوہ پہاڑ کی چوٹی کے عین اوپر چمک رہا تھا۔ میرے چاروں طرف گہرا اور پرہیبت سکوت طاری تھا۔ جنگل کی فضا سورج غروب ہونے کی منتظر تھی، اور جو ہی سورج آخری سلام کر کے مغرب کے دامن میں منہ چھپا لیتا ہے، یک لخت فضا پرندوں اور چرندوں کی ملی جلی بولیوں سے کانپ اٹھتی ہے۔ سورج چھپنے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی، لیکن شمال کی جانب سے آنے والی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے دم بدم تیز ہو رہے تھے۔ میں نے اپنے بدن پر کمبل اچھی طرح لپیٹ لیا اور رات کا سامنا کرنے کی تیاری کرنے لگا۔
اشاریہ 470 کی 2 نالی رائفل میرے سامنے پڑی تھی جسے میں پلک جھپکتی اٹھا کر نشانہ لے سکتا تھا۔ پانی سے بھری ہوئی بوتل اپنے اور قریب رکھ کر میں نے اپنے اس گھونسلے کو مزید محفوظ بنانے کے لیے چند شاخیں نئی ترتیب سے چنی اور ابھی کارتوسوں کی پیٹی کو ہاتھ لگایا ہی تھا کہ ندی کے پار ملگجے اندھیرے میں یکلخت ہاتھیوں کی چنگاڑ سنائی دی۔ میرا جسم جیسے پتھر کا ہو گیا اور میں غور سے ندی کے پار تکنے لگا۔ ہاتھیوں کا ایک ہول مجھ سے تقریباً 120 فٹ دور ندی عبور کر رہا تھا، مگر خدا کا شکر کہ انہوں نے ادھر کا رخ نہ کیا جدھر میں بیٹھا تھا، اور چونکہ ہوا ان کی طرف سے میری جانب چل رہی تھی اس لیے ان کے جسموں سے اٹھتی ہوئی بو میرے نتھوں تک آسانی سے پہنچ رہی تھی۔ ہاتھیوں کی بصارت اگرچہ زیادہ تیز نہیں ہوتی، تاہم سونگھنے کی حس بڑی قوی ہے، اور کچھ عجیب نہ تھا اگر ہوا کا رخ ان کی طرف ہوتا تو وہ ضرور دیش میں آ کر ادھر ہی آ جاتے۔ ایک ایک کر کے تمام ہاتھی ندی پار کر گئے، اس پار آ گئے اور لمبی گھاس میں ایک دوسرے کے قریب کھڑے ہو کر سونڈیں ہلانے لگے۔ میں نہایت دلچسپی سے ان کی یہ حرکتیں دیکھتا رہا۔ کچھ سمجھ نہ آیا کہ ہاتھیوں پر کیا آفت ٹوٹی کہ انہوں نے ندی پار کی اور اس کنارے پر آ کر رک گئے۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ آپس میں کھیل رہے۔ ان کا کھیل کیا تھا؟ یہی کہ وہ اپنی سونڈ میں ندی کا پانی اور کیچڑ بھرتے اور ایک دوسرے پر اچھالتے۔ دیر تک وہ اس طرح کی شرارتیں کرتے رہے اور میں اس تماشے میں ایسا محو ہوا کہ اپنے تن بدن کا ہوش نہ رہا۔ مان یوں محسوس ہوا جیسے میری ران میں کسی کیڑے نے کاٹا یا سوئی سی چبھی ہے۔ اس وقت میں مہاتما بدھ کی طرح گویا آسن جمائے اس انداز میں بیٹھا تھا کہ ذرا حرکت کرتا تو جسم سے لپٹا ہوا کمبل کھل جاتا۔ چنانچہ میں نے کوئی حرکت کیے بغیر آنکھیں جھکا کر اپنی ران کی طرف دیکھا اور پھر روح کھینچ کر حلق میں آ گئی۔ سیاہ رنگ کا ایک ناگ بالکل میرے آگے پڑے ہوئے کمبل کے ایک حصے پر بیٹھا پھن پھیلائے مستی میں جھوم رہا تھا۔ اس کی زبان بار بار باہر نکلتی اور سرخ سرخ آنکھوں سے چنگاریاں برستی نظر آتی۔ اس کوبرے کو اپنے اتنے قریب پا کر میری جو حالت ہوئی وہ بیان سے باہر ہے۔ جسم اور دماغ کی ساری قوت بیکار ہو گئی اور سوائے اس کے کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ قضا آن پہنچی۔ میں جنگلی سانپوں کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا اور طرح طرح کے قصے کہانیاں بھی سنی تھیں، اور جب لوگ سانپ کی دہشت کا ذکر کر کے خوفزدہ ہوا کرتے تھے تو میں ان کی بزدلی پر ہنسا کرتا تھا۔ مگر اب احساس ہوا کہ سانپ کی دہشت کیا ہوتی ہے۔ بہرحال اتنا ضرور تھا اگر میں بحث و حرکت بیٹھا رہوں تو شاید جان بچ جائے، اور سچ پوچھئے تو خون ہی خشک ہو چکا تھا، جسم میں حرکت کرنے کی قوت ہی باقی نہیں رہی تھی۔ ایک ایک لمحہ صدیاں بن کر گزر رہا تھا۔ میرا جسم بالکل سن ہو چکا تھا۔ کوبرا اسی طرح میرے قریب بیٹھا جھومتا رہا۔ اس کی لمبائی 10 فٹ کے لگ بھگ تھی۔ یکا یک وہ اور آگے بڑھا۔ اب میری ٹانگوں پر اس کا پورا بوجھ پڑ رہا تھا۔ یہ بوجھ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ غالباً قدرت کو ابھی میری زندگی منظور تھی۔ میں نے درد کی شدت سے آنکھیں موند لی۔ سانپ جا چکا تھا، لیکن میرا چہرہ پسینے سے تر تھا، اور نہ صرف چہرہ بلکہ پورا جسم اور کپڑے بھی پسینے میں بھیگ چکے تھے۔ میں موت کی سرحدوں کو چھو کر ایک بار پھر زندگی کی طرف لوٹ آیا تھا۔ ندی کے مغربی کنارے پر کچھ دور بانس کے درختوں کا ایک گھنا جھنڈ شمال کی جانب میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ ہاتھی اس جھنڈ میں چلے گئے تھے اور اب بانس کے نرم نرم پودے چبا کر اپنی بھوک مٹا رہے تھے۔ گاہ گاہ درختوں کے ٹوٹنے اور انہیں روندے جانے کی آوازیں بھی سنائی دیتی تھی۔ بانس کے جنگلوں اور گنوں کے کھیتوں کو اجاڑنا ہاتھیوں کا من پسند شغل ہے، اور ایک بار وہ اس شغل میں لگ جائیں تو پھر جنگل کی خیر نہیں۔ میں شیر کی طرف سے اب مایوس ہو چکا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جنگل کے جس حصے میں ہاتھی داخل ہو جائیں وہاں اول تو شیر موجود ہی نہیں ہوتا، اور اگر ہو بھی تو ہاتھیوں کا راستہ چھوڑ کر کسی اور حصے میں چلا جاتا ہے۔ بعض اوقات ہاتھی جنگل کے بادشاہ کا احترام کرتے ہوئے خود ہی اس طرف نہیں جاتے جدھر وہ آرام کر رہا۔
ہاتھی اور شیر کی جنگ جنگل کی زندگی میں کبھی کبھاری دیکھنے میں آتی ہے، ورنہ دونوں جانور ایک دوسرے کا سامنا کرتے ہوئے کتراتے ہیں، اور بہت کم ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنی آنکھوں سے ان کو لڑتے دیکھیں۔ دھول کنڈ کی کسی شیر کا قصہ میں نے سنا تھا کہ اس نے ایک کمسن ہاتھی کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس ہاتھی کا مرنا تھا کہ جیسے حشر برپا ہو گیا۔ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ہاتھیوں میں اتنا اشتعال پھیلا کہ خدا کی پناہ۔ پہلے تو انہوں نے جنگل کا وہ حصہ برباد کیا جہاں یہ واردات ہوئی تھی، پھر اس شیر کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے جس کے تیز پنجوں اور نوکیلے دانتوں نے ہتھنی کے بچے کی کھال ادھیڑ دی تھی۔ شیر اس صورتحال سے سخت پریشان ہوا اور دھول کنڈ سے نکل کر مورگئی جنگل میں پناہ لی، مگر غیظ و غضب میں بھرے ہوئے ہاتھی وہاں بھی پہنچ گئے۔ اب شیر کے لیے مقابلہ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا، لیکن بے سود۔ ہاتھیوں کے سامنے اس کی کوئی پیش نہ گئی، اور دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ انہوں نے شیر کے ٹکڑے اڑا دیا تھے۔ اس قصے کے علاوہ ایک ہاتھی اور دو شیروں کی لڑائی کا ایک اور ناقابل فراموش واقعہ میرے علم میں ہے۔ یہ واقعہ اس زمانے میں بہت مشہور ہوا تھا اور ہندوستان کے اکثر اخباروں نے اس کی تفصیلات بھی شائع کی تھیں۔ بعد ازاں شعرا آفاق شکاری جم کاربیٹ نے بھی اپنی کتاب جنگل لور میں اس کا ذکر کیا۔ یہ لڑائی ترائی بھابر کے علاقے میں ایک جگہ تانک پورہ کے مقام پر ہوئی تھی جس میں شیروں نے ہاتھی کو مار ڈالا تھا۔ تانک پورہ کے دو مچھیروں نے اپنی آنکھوں سے یہ جنگ شروع سے آخر تک دیکھی، جبکہ وہ شام کے وقت مچھلیاں پکڑ کر گاؤں واپس آ رہے تھے۔ ایک نالے کے قریب سے گزرتے ہوئے ان مچھیروں نے پرلی طرف لمبی لمبی گھاس میں دو شیروں کو کھڑے دیکھا۔ مچھیروں کی سٹی گم ہو گئی اور وہ جلدی سے جھاڑیوں میں چھپ گئے، حالانکہ ان کا اور شیروں کا درمیانی فاصلہ 120 فٹ سے بھی زائد تھا۔ مچھیروں کا ارادہ تھا کہ جب شیر یہاں سے چلے جائیں گے تو وہ جھاڑیوں سے باہر نکلیں گے۔ چند لمحے بعد انہوں نے دیکھا کہ نالے کے اس کنارے سے جدھر یہ مچھیرے چھپے ہوئے تھے، ایک قوی ہیکل ہاتھی جھومتا ہوا برآمد ہوا۔ اس کے بیرونی دانت خاصے بڑے تھے۔ مچھیروں نے اس ہاتھی کو اپنے قریب پایا تو تھر تھر کانپنے لگے، کیونکہ وہ اسے بخوبی پہچانتے تھے، اور یہ ہاتھی اپنی بد دماغی اور مستی کے باعث اس وقت تک کئی افراد کو ہلاک کر چکا تھا۔ وہ اپنے علاقے میں کسی دوسرے ذی روح کو قدم رکھنے کی اجازت نہ دیتا تھا، اور اگر کوئی ایسا کرتا تو اس کی سزا موت تھی۔ اس ہاتھی نے ابھی چند روز پہلے طیش میں آ کر ایک فارسٹ بنگلہ بھی توڑ پھوڑ ڈالا تھا۔ مست ہاتھی نے جب نالے کے پرلے کنارے پر شیروں کو سینہ تانے کھڑے دیکھا تو جوش میں آ کر سونڈ اٹھائی اور بری طرح چنگاڑا۔ گویا توپ کی آواز تھی جس سے جنگل کی زمین اور فضا کانپ اٹھی۔ ہاتھی کا خیال تھا کہ شیر اس کی ایک ہی للکار سن کر راہ فرار اختیار کریں گے، مگر ایسا نہ ہوا۔ جواب میں دونوں شیر بھی باری باری ہررائے اور گرجے، اور ان کی آنکھیں شعلے برسانے لگیں۔ یہ دیکھ کر ہاتھی کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی، اور وہ اپنی ہولناک چنگاڑ سے آسمان سر پر اٹھاتا ہوا شیروں کی طرف بڑھا، اور ادھر شیر بھی پیچھے ہٹنے کے بجائے ہاتھی کی طرف لپکے۔ پہلے شیر نے جست کی اور ہاتھی کی سونڈ پر پنجہ مارا، دوسرے شیر نے ہلکا سا چکر کاٹا اور چھلانگ لگا کر ہاتھی کی پشت پر سوار ہو گیا اور اپنے پنجے اس کے بدن میں گاڑ دیے۔ ہاتھی نے پشت پر جمے ہوئے شیر کو سونڈ میں پکڑنا چاہا، مگر پہلے شیر نے دوبارہ اس کی سونڈ پر حملہ کیا۔ ہاتھی لٹو کی مانند چکر کھانے لگا، اس کی لرزہ خیز چنگاڑ اور شیروں کی ہیبت ناک گرج سے زمین لرز رہی تھی۔ درختوں پر بسیرا کرنے والے پرندے گھبرا گھبرا کر اپنے آشیانوں سے نکلے اور آسمان پر پرواز کرنے لگے۔ مچھیروں نے دیکھا کہ بھاگنے کا موقع اچھا ہے تو جھاڑیوں سے چھپتے چھپاتے نکلے اور اندھا دھند تانک پورہ کی طرف دوڑے، لیکن تانک پورہ میں شیروں کے گرجنے اور ہاتھی کے چنگاڑنے کی آوازیں مچھیروں سے پہلے پہنچ چکی تھیں، اور چونکہ یہ بستی خاصی بلندی پر تھی اور وہاں سے جنگل کا منظر بخوبی نظر آتا تھا، اس لیے سبھی لوگ ایک جگہ جمع ہو کر اس جنگ کو دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور اس اثناء میں مچھیرے بھی ہانپتے کانپتے وہاں پہنچ گئے، اور انہوں نے اعلان کیا کہ دو شیروں نے مست ہاتھی پر حملہ کر دیا ہے اور لڑائی زور و شور سے ہو رہی ہے۔ تانک پورہ کوئی چھوٹا گاؤں نہ تھا بلکہ خاصا بڑا قصبہ تھا جس کی آبادی کئی ہزار نفوس پر مشتمل تھی۔
یہاں پولیس چوکی بھی قائم تھی اور ایک ریٹائرڈ انگریز آفیسر مسٹر ماتسن بھی رہتا تھا، جس کا بنگلہ اس مقام سے قریب ہی تھا جہاں لڑائی ہو رہی تھی۔ یکایک ان لوگوں کو محسوس ہوا کہ ہاتھی اور شیروں کی ملی جلی آوازیں لمحہ بلمحہ نزدیک آتی جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لڑتے لڑتے تانک پورہ تک آ پہنچے تھے۔ اب کیا تھا؟ پوری بستی میں بھگدڑ مچ گئی اور ہر شخص اپنے گھر میں پناہ لینے کے لیے دوڑا۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور رات کی تاریکی سرعت سے پھیلتی جا رہی تھی۔ لوگوں نے مشعلیں روشن کر دیں اور پولیس کو مدد کے لیے بلایا۔ پولیس نے ان درندوں کو تانک پورہ سے بھگانے کے لیے ہوائی فائر کیے، لیکن بے سود۔ کئی گھنٹے گزر گئے، چیخیں اٹھتی رہیں اور جنگل اسی طرح لرزتا رہا۔ مسٹر ماتسن کا بیان ہے کہ لڑائی ساری رات ہوتی رہی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فریقین میں سے کوئی بھی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں۔ سورج کی پہلی کرن نمودار ہوتی گاؤں والے دھڑکتے دلوں کے ساتھ بلند پہاڑی پر جمع ہوئے۔ اب انہیں صرف شیروں کے گرجنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ پھر انہوں نے کئی 100 فٹ نیچے ایک پہاڑی کے دامن میں عظیم الجثہ ہاتھی کو پڑے دیکھا۔ وہ غالباً مر چکا تھا اور دونوں شیر جو خود بھی خون میں لت پت تھے اور بری طرح نڈھال قریب ہی جھاڑیوں میں بیٹھے فاتحانہ انداز میں گرج رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد شیروں نے نگاہیں اٹھا کر پہاڑی پر کھڑے لوگوں کو دیکھا اور پھر اپنے اپنے راستے پر لنگڑاتے ہوئے چلے گئے۔ بعد ازاں ایک ریونیو آفیسر نے ہاتھی کی لاش کا معائنہ کیا۔ اس کا بیان تھا، شیروں نے ہاتھی کو اس بری طرح نوچا اور چیرا پھاڑا تھا کہ دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ خون کے جمے ہوئے تالاب میں پڑا تھا، اس کی سونڈ جسم سے الگ ہو چکی تھی، دونوں کان چرے ہوئے تھے اور ادھڑے ہوئے پیٹ سے انتڑیاں اور غلاظت نکل کر چاروں طرف بکھر گئی تھی۔ شیروں نے اس کی دونوں آنکھیں بھی نکال لی تھیں۔ شیروں کا بعد میں کوئی سراغ نہ مل سکا، نہ معلوم مر گئے یا زندہ بچے، تاہم انہوں نے اس مست ہاتھی سے تانک پورہ والوں کو نجات دلا دی۔ یہ دراصل نر و مادہ کا جوڑا تھا اور چونکہ یہ ان کے ملاپ کا موسم تھا جس میں ہاتھی نے مداخلت کی تھی، اس لیے وہ اسے سزا دینے پر تل گئے۔ ویسے بھی اس قوی ہیکل ہاتھی کو ہلاک کرنا اکیلے شیر کے بس کی بات نہ تھی۔ اس کے بیرونی دانتوں کا وزن ہی 90 پاؤنڈ سے زائد تھا۔ اس سے اس کی جسامت کا اندازہ کر لیجئے۔ اس لمبی تمہید کے بعد میں اپنی اصل داستان کی طرف آتا ہوں۔ میں کہہ رہا تھا کہ بانس کے جنگل میں ہاتھیوں کی ڈار کے گھسنے سے مجھ پر مایوسی کی حالت طاری ہو گئی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ میں جس شیر کی تلاش میں ہوں وہ اس جگہ موجود نہیں۔ میں نے اپنی کمین گاہ سے نکل کر اپنے کیمپ تک جانے اور آرام سے سونے کا ارادہ کر لیا اور اس مقصد کے لیے اپنا سامان جمع کرنے لگا۔ ابھی تک میرے کانوں میں درختوں کے ٹوٹنے اور پودوں کے روندے جانے کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر یکلخت یہ آوازیں یوں تھم گئی جیسے کبھی گونجی ہی نہ تھیں۔ جنگل کی فضا پر ایک عجیب اور پراسرار سکوت طاری تھا۔ نہ کوئی پرندہ بولتا تھا، نہ کسی چرندے کے حرکت کرنے کی آواز آتی تھی۔ یہ سکوت جو آنے والے کسی خطرے کی نشاندہی کرتا تھا چند منٹ ہی رہا اور پھر میں نے سنا کہ ہاتھی اپنی سونڈیں چابک کی مانند لپیٹ لپیٹ کر زمین پر مار رہے ہیں۔ اس طرح ان کے سانس کے ساتھ جو آواز نکلتی تھی وہ اس بات کا ثبوت تھی کہ انہوں نے اپنے آس پاس شیر کی موجودگی محسوس کر لی ہے۔ میں پوری طرح ہوشیار اور چوکنا ہو گیا۔ میرا اندازہ غلط تھا۔ فوراً ہی شیر کی طویل ہرراہٹ بلند ہوئی جس سے فضا تھرا اٹھی۔ آواز نر کی تھی اور پوری قوت سے نکل رہی تھی، لیکن مجھے اندازہ نہ ہو سکا کہ آ کدھر سے رہی ہے اور شیر حقیقت میں ہے کس طرف۔ جنگل میں اس قسم کی آوازیں شکاری کو اکثر دھوکہ دیتی ہیں اور بعض اوقات اناڑی شکاری ان کے فریب میں مبتلا ہو کر بے خبری میں درندے کا کھانجا بن جاتے ہیں۔ آواز کی صحیح سمت کا سراغ لگانا خاصا مشکل فن ہے جو اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک شکاری اپنی زندگی کا خاصا بڑا حصہ جنگلوں میں بسر نہ کرے۔ ایک عام شخص شیر یا چیتے کے قریب سے آتی ہوئی آواز سن کر دہشت کے مارے پیلا پڑ جاتا ہے۔ اسے بالکل یوں محسوس ہوتا ہے جیسے درندہ چند گز کے فاصلے پر جھاڑیوں میں چھپا بیٹھا ہے، لیکن حقیقت میں وہ وہاں سے کئی فرلانگ دور ہوتا ہے۔ اسی طرح مشرق کی جانب سے سنائی دینے والی آواز حقیقت میں مغرب سے آتی ہے۔ بہرحال شیر دوبارہ گرجا اور اب اس کی آواز اس علاقے کی سب سے اونچی پہاڑی سے ٹکرا کر واپس آئی
اور یوں سنائی دیا جیسے چاروں طرف شیر ہی شیر گرج رہے ہیں۔ 4-5 منٹ تک وہ مسلسل بولتا رہا اور میں اندازہ کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ آواز کس طرف سے آئی ہے۔ مجھے لگا کہ شمال مشرق کی طرف سے آواز آ رہی ہے۔ میری انگلیاں رائفل پر سختی سے جم گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ شیر ندی کو عبور کرنے کے ارادے سے اسی طرف چلا آ رہا ہے جہاں میں اس کے انتظار میں چھپا بیٹھا ہوں۔ ہاتھیوں کی لگاتار چنگاڑ سن کر شیر نے اپنا رخ بدل لیا تھا اور اب اس کا میری طرف آنا ممکن نہ تھا۔ میں دل ہی دل میں ہاتھیوں کو کوسنے لگا کہ ان کی وجہ سے یہ رات بھی اکارت گئی اور اتنی محنت ضائع ہوئی۔ اب میں اس انتظار میں تھا کہ ہاتھی جنگل میں ذرا اور دور چلے جائیں تو میں یہاں سے نکلوں اور کیمپ میں جا کر آرام کروں، کیونکہ طبیعت سخت بد مزہ ہو چکی تھی۔ لیکن یہ آرزو بھی پوری نہ ہوئی۔ ہاتھیوں نے گویا طے کر لیا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے نہ ہلیں گے، اور اس کی معقول وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ وہ ابھی تک اپنے آس پاس شیر کی بو پا رہے تھے۔ رات کے 8 بج گئے اور معاملہ جوں کا توں تھا۔ مشرقی پہاڑی کے عقب سے چاند اپنی تمام رعنائیوں کو جلوہ میں لیے جلوہ گر ہوا اور آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگا۔ پہلے کوئی پرندہ چہچہایا، پھر ایک سامبر چلا اٹھا۔ سامبر کی آواز خطرے کا الارم بن کر جنگل میں گونج رہی تھی۔ وہ دیر تک اسی طرح چیختا رہا اور جنگل کے دوسرے باسیوں کو بتاتا رہا کہ خطرہ سر پر آن پہنچا، اپنی اپنی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ چند لمحوں کے لیے سامبر چپ ہوا تو شمال مشرق سے خوف زدہ چیتل پکار اٹھے۔ ان کے ساتھ ہی کوئی اور جانور اپنی بھاری لیکن بھررائی ہوئی آواز میں تال دے رہا تھا۔ پھر سور بھی بول اٹھے۔ میں نے ان میں سے ایک کو بے تحاشا ندی کی طرف بھاگتے دیکھا۔ سور جس انداز میں بھاگا تھا وہ انداز مجھے خبردار کر دینے کے لیے کافی تھا۔ یقیناً شیر اسی حصے میں آن پہنچا ہے۔ چاند کی تیز روشنی میں مجھے ندی اور اس کا نواحی علاقہ بخوبی نظر آ رہا تھا اور میں اچھی طرح دیکھ سکتا تھا کہ جنگلی سور ندی کے عین بیچ میں پناہ لیے ہوئے ہے۔ پھر چند اور سور چیختے چلاتے جھاڑیوں میں سے برآمد ہوئے اور ندی کی طرف لپکے اور جلد جلد گدلے پانی میں اتر گئے۔ یہ بکیا اس طرف بھاگے جدھر 4 فٹ اونچی گھاس اگی ہوئی تھی۔ مجھ سے 30 فٹ کے فاصلے پر ایک بڑے سے سیاہ رنگ کے چٹانی پتھر کی ایک محفوظ آڑ میں بھینس کا وہ بچڑا بیٹھا اطمینان سے جگالی کر رہا تھا جسے میں نے شیر کو پھانسنے کے لیے باندھا تھا۔ جنگلی سور اگر عام حالات میں اسے دیکھ لیتے یا اس کی بو پا لیتے تو کبھی جیتا نہ چھوڑتے، مگر اس نازک وقت میں انہوں نے بچڑے کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور اپنی جان بچانے کی فکر کرتے رہے۔ ندی کے بیچوں بیچ پناہ لینا اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ سوروں نے کسی 2 ٹانگوں والے درندے کو اپنا تعقب کرتے دیکھ لیا ہے، اور یہ 2 ٹانگوں والا درندہ شیر کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ ویسے یہاں 2 کے بجائے 4 ٹانگوں والا لکھا ہونا چاہیے تھا۔ سوروں کی ہوشیاری دیکھیے کہ انہوں نے پناہ لینے کے لیے وہ جگہ منتخب کی جہاں پانی تھا اور پھر چاند کی روشنی اچھی طرح ندی پر پڑ رہی تھی۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ شیر جنگل کے اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آنے کی جرأت نہ کرے گا، اور اگر روشنی میں آ جائے تو ندی میں اترنے کا اس کا جی نہ چاہے گا۔ یکایک شیر پھر بولا اور اس مرتبہ چیتل ہرنوں کا ایک چھوٹا سا گروہ میرے دائیں جانب سے برآمد ہوا اور کلانچے بھرتا ہوا دوسری جانب گھنی گھاس میں غائب ہو گیا۔ یہ چیتل اس برق رفتاری سے دوڑے کہ میں حیران رہ گیا۔ اب جنگل کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ادھم مچ گیا کہ بادشاہ سلامت اپنا پیٹ بھرنے کے لیے آن پہنچے اور رعایا کے کسی نہ کسی کمزور فرد کا خون چوس کر ہی ڈلیں گے۔ میں اپنی جگہ پوری ہوشیاری اور ذہنی بیداری کے ساتھ بیٹھا شیر کی ایک جھلک دیکھنے کا منتظر تھا، مگر شاباش ہے اس درندے کے استقلال اور صبر و استقامت کو کہ بھوکا ہونے کے باوجود اور ارد گرد شکار کی کثرت دیکھنے کے بعد بھی اس نے احتیاط کا دامن چھوڑنا پسند نہ کیا۔ وہ پھونک پھونک کر قدم بڑھا رہا تھا۔ اب میں نے اپنی پشت پر ایک عجیب سی سرسراہٹ سنی۔
मुड़ कर देखने का मौका था ना ज़रूरत, क्योंकि मेरी ज़रा सी बेहतियाती और गैर ज़रूरी जुम्बिश शेर को ख़बरदार कर देने के लिए काफ़ी थी। ग़ालिबन कोई छोटा जानवर था। ताहम मैंने गर्दन मोड़ कर देखा। इब्तिदा में कुछ नज़र न आया, लेकिन उसके हरकत करने की आवाज़ कानों में बराबर आ रही थी। फिर वो उछल कर मेरे सामने दाईं जानिब आया, मगर पलक झपकते ही फ़ौरन घास में जा छुपा। मैं उसकी जसामत का अंदाज़ा न कर सका। मुमकिन है खरगोश हो या कोई से। ख़याल आया शायद रीछ हो, लेकिन ऐसे वक्त में किसी अकेले दुकेले रीछ का वहाँ आ निकलना मुमकिन ना था। बहरहाल ये जानवर कोई भी हो, था निहायत होशियार और चालाक, क्योंकि वो मेरी मौजूदगी से बाखबर हो चुका था और अपने आप को ज़ाहिर किए बग़ैर आहिस्ता आहिस्ता घास में हरकत करता हुआ नदी की तरफ बढ़ रहा था। जंगल के तमाम जानवरों की फितरत ये है कि वो अपनी हिफाजत से कभी गाफिल नहीं रहते। दरिंदे चरिंदे हमेशा तारीक और महफूज मकामात ढूंढने की कोशिश करते हैं। चरिंदे इसलिए कि अपनी जान बचाएं और दरिंदे इसलिए कि दूसरों को शिकार करें। जानवरों की इस उछल फांद और सरगोशियों से मैं तंग आ चुका था और बड़ी बेचैनी से शेर का मुंतज़िर था कि वो कब खुली जगह कदम रखता है। लेकिन 1 घंटा और गुजर गया, उसका कहीं पता ना था। अब मेरे असाब जवाब देने लगे और तबीयत पूरी तरह झुंझलाने लगी। ग़ालिबन इसकी वजह ये थी कि घास में फुदकता हुआ वो जानवर अभी तक मेरी निगाहों से ओझल था और मैं जानना चाहता था कि ये हैं कौन ज़ाते शरीफ जो इस पुरस्रार अंदाज में नदी की जानिब तशरीफ़ ले जा रहे। 1-2 सानिये के लिए घास में से उसकी झलक दिखाई दी, मगर सही अंदाज़ा ना हुआ कि वो किस जसामत का है और जानवरों के किस गिरोह से ताल्लुक़ रखता है। मेरे लिए मज़ीद इंतज़ार करना दुश्वार हो गया। हाथी अब खासी दूर जा चुके थे और शेर के भी इधर आने का कोई इम्कान ना था। चनाचा मैंने अपना सामान समेटना शुरू किया और सब कुछ थैले में बंद करके उठ खड़ा हुआ, लेकिन मेरी निगाहें 60 फुट के फासले पर जमी हुई थीं, जहाँ लंबी लंबी घास ज़ोर ज़ोर से हिल रही थी और ऐसी आवाज़ें आ रही थीं जैसे कुतिया के पिल्ले आपस में खेल रहे हों। और फिर घास में से 4 जानवर बरामद हुए, 3 छोटे छोटे और 1 बड़ा। चूँकि वो ऐसी जगह खड़े थे जहाँ चाँद की रोशनी अच्छी तरह नहीं पहुँच रही थी, इसलिए पहली नज़र में यूँ मालूम हुआ जैसे ये लकड़ भग्गे और ग़ालिबन कोई मादा अपने 3 बच्चों को लेकर मटर गश्त के लिए निकली है। लेकिन नहीं, लकड़ भग्गे ऐसे तो नहीं होते, उनकी तो चाल ही कुछ और होती है। रीछ भी नहीं और ना ये सूर हैं। चंद सानियों के लिए मेरा जहन माऊफ हो गया। जानवर मेरे सामने थे और मैं उन्हें शनाख्त नहीं कर सकता था। अब मैंने खूब गौर से देखना शुरू किया और जो ही वो चारों किसी कदर खुली जगह में आए जहाँ रोशनी थी, तो बेख्तियार मेरे मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। खुदा की पनाह, मैं भी कितना अहमक हूँ कि उन्हें पहचान ना सका। ये ना चरख थे, ना रीछ, ना खरगोश, ना जंगली सूर, बल्कि एक खूबसूरत और जवान शेरनी थी जो अपने 3 बच्चों को लेकर जंगल में तफरी कर रही थी। मैं कई मिनट तक बुत बना खड़ा उन बच्चों और शेरनी को देखता रहा। शेरनी निहायत सुकून से बैठी थी और तीनों बच्चे कभी आपस में खेलते और कभी अपनी माँ से लिपटने लगते। मैंने देखा उनमें सबसे छोटा बच्चा बेहद शरीर है। वो ना सिर्फ अपने बड़े भाइयों से कुश्ती लड़ता, बल्कि माँ को भी पूरी तरह तंग कर रहा था। जब वो उसकी पुश्त पर चढ़ने की कोशिश करता तो शेरनी हल्का सा हाथ मारकर उसे परे फेंक देती। 15-20 मिनट यही तमाशा होता रहा। आखिर शेरनी वहाँ से उठी और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई मेरी तरफ आने लगी। मैं फिर अपनी कमीनगाह में दुबक गया। मौका ऐसा था कि मैं निहायत आसानी से उस शेरनी को निशाना बना सकता था, मगर उसके बच्चों का ख्याल करते हुए इस हरकत से बाज रहा। और वैसे भी मेरी उस शेरनी से कोई अदावत ना थी। कुछ फासले पर आकर शेरनी रुक गई और मुंह ऊपर उठाकर फ़ज़ा में कुछ सूंघने लगी। मेरे दिल की धड़कन और तेज़ हो गई। क्या शेरनी ने बछड़ी की बू पा ली है? अगर ऐसा है तो वो ज़रूर उस पर हमला करेगी। फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैं शेरनी पर फायर कर दूं? इसी फिक्र में गुम था कि शेरनी यकलख्त मुड़ी और नदी के किनारे किनारे चलने लगी। दोनों बच्चे उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन तीसरा
اب بھی اپنی شرارت سے باز نہ آیا۔ وہ ماں کو پریشان کرنے کے لیے خاصا پیچھے رہ گیا تھا۔ ایک لمبا چکر کاٹ کر شیرنی اور اس کے بچے اب بالکل میرے قریب آ گئے تھے۔ میرا اور ان کا درمیانی فاصلہ 60 فٹ سے زیادہ نہ تھا۔ شیرنی خلاف معمول بڑی طاقتور اور جسیم تھی۔ اس کا قد میرے اندازے کے مطابق دم سے لے کر ناک تک 9 فٹ سے بھی کچھ نکلتا ہوا تھا۔ غیر ارادی طور پر میں نے اس کی گردن کا نشانہ لیا مگر پھر رائفل جھکا لی۔ دل نہیں چاہتا تھا کہ اس بے گناہ شیرنی کو ہلاک کر کے اپنے درندے پن کا ثبوت دوں اور اس کے کم سن بچوں کو لکڑ بھگوں کے منہ کا نوالا بننے کے لیے جنگل میں تنہا چھوڑ دوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض ظالم اور سنگ دل شکاری ایسی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن یہ شکار کے روح کے خلاف ہے۔ شیرنی اب ندی کنارے بیٹھ گئی اور بچے پھر اس سے پیار کرنے لگے۔ کبھی وہ اس کی پیٹھ پر چڑھ جاتے اور کبھی اسے محبت سے چاٹنے لگتے۔ ماں بھی انہیں پیار سے چاٹنے لگتی۔ تینوں بچے 1 سال کے تھے، لیکن انہیں شکار کرنے اور اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ابھی مزید تربیت کی ضرورت تھی۔ شیرنی کے بچے 5 سال کی عمر میں پورے بالغ اور جوان ہو جاتے ہیں، پھر انہیں اپنی ماں کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس دوران میں شکار پر جھپٹنے اور پکڑ کر لے جانے کا فن اچھی طرح سیکھ لیتے ہیں۔ ابتدائی 3 سال ماں کی نگرانی اور حفاظت میں گزرتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتی۔ پیدا ہونے کے بعد 5 ماہ تک وہ ماں کے دودھ پر پلتے ہیں، پھر ان کے جبڑوں میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ کچلا ہوا گوشت کھا سکیں۔ یہ گوشت ماں انہیں اپنے دانتوں سے کچل کر کھلاتی ہے۔ آہستہ آہستہ یہ بچے چھوٹے چھوٹے جانوروں اور پرندوں کو خود مار کر ہڑپ کرنے لگتے ہیں۔ پہلے خرگوش، گیدڑوں اور موروں وغیرہ کی باری آتی ہے، پھر چیتل، ہرن ان کا نوالا بنتے ہیں اور آخر میں بڑے جانور، سانبر، نیل گائے اور دوسرے مویشی۔ اس دوران میں اگر آدمی کا خون ان کے منہ کو لگ جائے تو پھر نہ کسی جانور کا گوشت انہیں پسند آتا ہے نہ لہو۔ ہر وقت اور ہر لمحے آدمی کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں۔ شیرنی اپنے بچوں کو شکار کھیلنا جس طرح سکھاتی ہے وہ طریقہ بے حد دلچسپ ہے۔ وہ کوئی چھوٹا جانور مارتی ہے اور اسے اپنے منہ میں دبا کر چلتی ہے۔ بچے حسب معمول اس کے ساتھ ساتھ دوڑتے ہیں اور ماں کے منہ سے جانور کی لاش چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن شیرنی انہیں پرے ہٹاتی ہے۔ بچے بھوک سے بیتاب ہوتے ہیں اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ماں انہیں کھانے کیوں نہیں دیتی۔ جب شیرنی بچوں کو خوب بیتاب کر دیتی ہے تو یک لخت جانور کی لاش زور سے فضا میں اچھالتی ہے۔ بچے تیر کی مانند لاش کی طرف جھپٹتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ننھے دانتوں اور پنجوں سے ادھیڑ ڈالتے ہیں۔ اس مشق کے بعد بچے اس بات کے عادی ہو جاتے ہیں کہ جو ہی وہ کسی شے کو حرکت کرتے دیکھیں فوراً اس پر ٹوٹ پڑیں، خواہ وہ کسی درخت کی شاخ ہو یا ہوا سے ہلتے ہوئے پتے یا کوئی چھوٹا جانور۔ 1 گھنٹہ اور گزر گیا۔ چاند اب میرے سر پر چمک رہا تھا اور اس کی روشنی بھینس کے بچھڑے پر اس انداز میں پڑ رہی تھی کہ شیرنی ذرا بھی گردن گھماتی تو اسے دیکھ لیتی۔ ادھر بچھڑے کو بھی شیرنی کی موجودگی کا پتہ چل گیا اور اس میں بے چینی اور اضطراب کے آثار نمودار ہونے لگے تھے۔ اس سے پہلے وہ مزے سے کان ہلا ہلا کر جگالی کرتا اور آنکھیں جھپکا رہا تھا، لیکن درندے کی قربت کا احساس ہوتی وہ بے حس و حرکت ہو گیا۔ شیرنی اپنے دونوں اگلے پنجے ریت پر پھیلائے آرام سے بیٹھی تھی اور اس کے بچے اسی طرح شوخیاں اور اٹکیلیاں کرتے پھر رہے تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر انہوں نے بچڑے کو دیکھ لیا تو ضرور اس پر حملہ کر دیں گے، اور ایک بار تو شیرنی کا بڑا بچہ اس کے نزدیک پہنچ ہی گیا تھا کہ ماں نے ہلکی سی ہراہٹ کے ساتھ اسے واپس بلا لیا۔ تیسرا اور چھوٹا بچہ جو سب سے زیادہ شریر تھا مسلسل بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ غالباً اس کے نتھوں میں بچڑے کی بو پہنچ رہی تھی۔ یک لخت وہ اچھلتا ہوا سیدھا میری طرف آیا۔ میں نے گھبرا کر رائفل تان لی۔ وہ مجھ سے صرف 6 فٹ کے فاصلے پر آ کر رک گیا اور اپنی چمکدار زرد آنکھیں نیم وا کر کے بڑی حیرت سے مجھے گھورنے لگا۔ اگرچہ میں نے شاخوں اور خاردار جھاڑیوں سے یہ کمینگاہ خاصی محفوظ بنا لی تھی اور کوئی جانور آسانی سے میرا سراغ نہ پا سکتا تھا، لیکن شیرنی کا یہ شریر بچہ مجھے دیکھ چکا تھا۔ پھر وہ منہ کھول کر ہلکی آواز میں ہرایا،
میں اپنی جگہ اور دبک گیا۔ جانتا تھا شیرنی کو پتہ چل گیا تو جان پر کھیل جائے گی، مگر اپنے بچوں پر آنچ نہ آنے دے گی۔ دفتن کسی درخت کی ہلتی ہوئی شاخ کا سایہ زمین پر پڑا اور بچے کی توجہ اس طرف ہو گئی۔ وہ بلی کیسے انداز میں اس سائے پر جھپٹنے کے لیے دبے پاؤں آگے بڑھا۔ اس کے کان کھڑے تھے اور دم آہستہ آہستہ گردش کر رہی تھی۔ شاخ پھر ہلی اور ساتھ ہی سایہ بھی۔ دوسری لمحے شیرنی کا شریر بچہ چھلانگ لگا کر سائے پر جھپٹا۔ وہ دیر تک اسی طرح سائے کو پکڑنے کی کوشش کرتا رہا اور میری موجودگی یکسر فراموش کر بیٹھا۔ اتنے میں اس کی ماں ہررائی اور بچہ تیزی سے اس کی طرف بھاگا، اور جب وہ بچڑے کے قریب سے گزرا تو بچڑے نے ڈر کے مارے کوئی حرکت کی۔ غالباً اس نے کان ہلائے تھے۔ اس کی یہ حرکت شیرنی کے بچے کو روکنے کے لیے کافی تھی۔ وہ رک گیا اور بچڑے پر ہررانے لگا۔ بچے کی آواز سنتی ہی شیرنی نے نہ جانے کیسے اندازہ کر لیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ فوراً اٹھی اور بچے کی طرف آئی۔ میں سمجھ گیا کہ بچڑا ہاتھ سے گیا۔ اس وقت بھی چاہتا تو گولی چلا کر شیرنی کو ختم کر سکتا تھا، لیکن طبیعت آمادہ نہ ہوئی اور میں چپ چاپ بیٹھا رہا۔ شیرنی نے اپنے بچوں کو پیچھے کیا اور خود نہایت وقار سے قدم بڑھاتی ہوئی بچڑے کی طرف گئی۔ اس کی آنکھیں یاقوت کی مانند سرخ تھیں اور ان میں بے پناہ چمک تھی۔ شیرنی کو اپنے قریب پا کر بچڑے کے حلق سے نہایت ڈراؤنی آواز نکلی۔ عین اسی لمحے نامعلوم مجھے کیا ہوا، میں نے تالی بجائی۔ بچڑے کی طرف بڑھتی ہوئی شیرنی یکدم یوں رک گئی جیسے زمین نے اس کے پاؤں پکڑ لیے ہوں۔ ایک لہجے کے لیے اس نے گردن گھما کر میری کمین گاہ کی طرف دیکھا اور پوری قوت سے گرجی۔ میرا کلیجہ لرز گیا اور جسم برف کی مانند سفید، اس وقت برف کی مانند سرد۔ اس وقت اگر فائر کرنا بھی چاہتا تو نہ کر سکتا تھا۔ اتنا یاد ہے کہ میں نے رائفل کا دستہ سختی سے بھینچ لیا تھا، لیکن کانپتے ہوئے ہاتھوں پر قابو پانے کی کوئی تدبیر میرے پاس نہ تھی۔ شیرنی خوب گرج رہی تھی، دھاڑ رہی تھی۔ اس کا غیظ و غضب قابل دید تھا۔ ہر گرج سے اس کے غم و غصے کا اظہار ہوتا تھا کہ اس کے آرام اور تفریح میں مداخلت کیوں کی گئی ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے رائفل کندھے سے لگائی اور شیرنی کی کھوپڑی کا نشانہ لیا، مگر فوراً ہی ایک ہولناک گرج شیرنی کے حلق سے نکلی اور میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ اب مجھے یہاں سے نکل بھاگنے کی سوجی، مگر ایسا کرنا صریحاً موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ وہ یقیناً میرا پیچھا کرتی۔ مجھے اپنی حماقت پر انتہائی غصہ آ رہا تھا کہ میں نے شیرنی کی توجہ خواہ مخواہ بچڑے سے ہٹا کر اپنی طرف مبذول کرائی۔ میں نے تیسری بار اس کے سر کا نشانہ لیا، مگر بزدلی کہیے یا شیرنی کے بچوں کی محبت کہ میری انگلی لبلبی نہ دبا سکی۔ وہ میرے سامنے سینہ تانے بہادری کی تصویر بنے کھڑی للکار رہی تھی، لیکن مجھ میں اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہ تھی۔ کاش یہ بچے اس کے ساتھ نہ ہوتے۔ مان شیرنی کے تینوں بچے بچڑے کی طرف لپکے اور عین اسی لمحے میری رائفل نے یکے بعد دیگرے 2 گولیاں اگل دیں۔ یہ فائر میں نے ہوا میں کیے تھے اور ان کا نتیجہ اچھا نکلا۔ شیرنی سراسیمہ ہو گئی اور چند لمحے بعد وہاں سوائے میرے اور سیاہ بچڑے کے کوئی نہ تھا۔ مجھے شیرنی اور اس کے 3 بچوں سے واقعی عشق ہو گیا۔ جی ہاں، عشق، وہ بھی ایسا کہ میں انہی کی تلاش میں شب و روز مارا مارا پھرتا۔ بڑی مشکل سے 1000 آفتوں اور مصیبتوں کے بعد ان کی صورتیں دکھائی دیتی، لیکن جو ہی وہ مجھے دیکھتے شرما کر بھاگ جاتے۔ میں ان کی اسی ادا پر مر مٹا تھا۔ میں نے کئی بار ان کی تصویریں اتارنے کی بھی کوشش کی، مگر کامیابی کی کوئی صورت نہ نکلی۔ میں جتنا ان کی طرف کھنچتا تھا وہ اتنا مجھ سے دور ہٹتے تھے۔ مجھے سب سے زیادہ دلچسپی بلکہ محبت شیرنی کے تیسرے بچے سے تھی۔ حالات کی ستم ظریفی نے پورے 5 برس تک مجھے اس کا دیوانہ بنائے رکھا، لیکن ایک روز مجھے اس بچے کو، جو اس وقت تک بالغ اور پورا شعر بن چکا تھا، موت کے گھاٹ اتارنا پڑا۔ یہ داستان جتنی عجیب ہے اتنی دلدوز اور دل خراش بھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔